حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا اور لوگوں کے کپڑے چرا لیا کرتا تھا۔ جب بھی کوئی گیا کپڑے دینے کے لیے تو بس کپڑے لے گیا، اور پھر بعد میں کوئی کپڑے واپسی کا کوئی نام ہی نہیں ہے، لوگوں کا سامان چرا لیتا ہے۔ یہ لوگ سارے اکٹھے ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت یہ جو دھوبی ہے اس کے خلاف آپ بد دعا کریں، بہت امت اس سے پریشان ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، اور یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کا، یتیموں کو بھی نہیں دیکھتا، بیوہ عورتوں کو بھی نہیں دیکھتا، غریبوں کو نہیں دیکھتا، بس جس کا مال ہاتھ میں آیا اس کو لے اڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، یاد رکھیں اللہ کے نبی کبھی بھی کسی کے خلاف بد دعا نہیں کرتے، لیکن جب حالات اتنے سنگین ہو جائیں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہ ہو تو پھر اللہ کے نبی اس کے خلاف بد دعا کیا کرتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ آم کی ایک پیٹی لے کر آئیں تو اس آم کی پیٹی میں جو خراب آم ہے آپ اس کو نکال کے باہر رکھتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے آم خراب نہ ہو۔ کیوں؟ اسی لیے اللہ کے نبی بد دعا کرتے ہیں تاکہ یہ شخص دنیا سے چلا جائے اور اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، لوگ اس کی مصیبت سے محفوظ ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی کے لیے بد دعا کی اور کہا کہ اے میرے پروردگار، اس دھوبی کو اب اٹھا لے۔ اب یہ دھوبی 3 روٹیاں لے کر گیا تھا، وہاں پہنچا کپڑے دھونے کے لیے تو ایک فقیر اس کے پاس آیا اور فقیر نے کہا کہ اللہ کے نام پر آپ مجھے کچھ دے دیں۔ اب اس دھوبی نے 1 روٹی اس فقیر کو اٹھا کے دے دی۔ جب 1 روٹی اس فقیر کو دی نا تو اس فقیر نے کہا کہ اے میرے مولا، اس بندے کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ فرما۔ جب اس نے دعا کی تو اس دھوبی کے دل میں رحم آیا، دھوبی نے دوسری روٹی بھی اس کو دے دی۔ جب دوسری روٹی اس کو دی تو اس نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو دھوبی کے دل میں بڑا رحم آیا کہ بھی دعا دے رہا ہے، اس نے تیسری روٹی اٹھا کر بھی اس کو دے دی۔ جب تیسری روٹی دے دی تو اس وقت اس نے کہا کہ یا اللہ، اس دھوبی کو جنت نصیب فرما دے، جنت عطا فرما۔ اب یہ بڑا حیران، چلو اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں، وہ دھوبی چلا گیا، وہ فقیر چلا گیا۔ اب یہ دھوبی اپنا کام کاج کر کے شام کو اس کے پاس کپڑے ہیں وہ سر پہ رکھے ہوئے گٹھڑی باندھی اور محلے میں داخل ہوا۔ لوگ پریشان کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے پیارے نبی اور رسول ہیں، جن کو رب تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے، 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء ہیں، اور ان 1.25 لاکھ انبیاء میں سے صرف 313 رسول ہیں۔ ان رسولوں میں بھی سب سے اعلیٰ 4 رسول ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ اللہ نے ان کو کتاب نصیب فرمائی، لیکن ان کی بد دعا قبول نہیں ہوئی، بڑے پریشان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ حضرت یہ کیا ماجرا، آپ نے تو بد دعا کی تھی، ہمارے سامنے بد دعا کی، اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ ویسے کا ویسے آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دھوبی کے پاس گئے اور کہا کہ میاں ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت اس طرح میرے پاس فقیر آیا تو میں نے اپنی روٹی اٹھا کے اس کو دے دی، دوسرا فقیر آیا اور اس نے جب دعا دی تو میں نے دوسری روٹی بھی اٹھا کے اس کو دے دی، پھر جب اس نے دعا دی تو میں نے تیسری روٹی اٹھا کر بھی اس کو دے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی صدقے کی برکت ہے، اللہ نے تیری حفاظت فرمائی۔ فوراً جب اس حضرت نے فرمایا گٹھڑی کھولو، جب گٹھڑی کھول لی تو اتنا بڑا سانپ اس گٹھڑی میں موجود تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ کے اس کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع دیا، اور سانپ کو کہا بھی تو نے ڈسا کیوں نہیں؟ کہا حضرت جب آپ نے بد دعا کی تھی تو میں اللہ کی طرف سے فوراً اس میں گھس گیا، اس کی گٹھڑی میں، کہ اس کو راستے میں یا وہاں پہنچ کر یا واپسی پر میں اس کو ڈس لوں گا، لیکن حضرت جب بھی میں ڈسنے کے لیے اس کے قریب آتا تو ایک فرشتہ میرا منہ بند کر لیتا تھا اور منہ ہی نہیں کھلتا تھا میرا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صدقے کی برکات ہیں، اس لیے پیارے صدقہ انسان کی مصیبت سے انسان کو محفوظ کرتا ہے، صدقہ بری موت سے انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر آنے والی بڑی ساری مصیبت ہو آپ صدقہ دیں، آپ کی یہ مصیبت اللہ ٹال دیتے ہیں۔ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عرض کیا کہ میرے مولا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، آپ اللہ کے پیارے نبی ہیں، کہ اللہ نے جتنی روزی مجھے دینی ہے نا مجھے ایک ہی مرتبہ دے دے۔ اللہ نے ساری روزی اس کو ایک مرتبہ دے دی۔
جب ایک بار روزی دی تو اس شخص نے وہ ساری کی ساری روزی صدقہ کر دی، اپنی ضرورت کا سامان رکھا اور باقی صدقہ کر دیا۔ اور یہ بندہ دن بدن حیران پریشان کہ روزی تو اللہ نے جتنی لکھی تھی وہ ساری آ گئی، لیکن اب دن بدن آ رہا ہے، مال اور آ رہا ہے، کاروبار بڑھ رہا ہے، حالات اچھے ہو رہے ہیں، بڑا پریشان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، حضرت میں نے تو آپ سے گزارش کی تھی کہ اللہ نے جو روزی میرے لیے متعین کی ہے وہ ایک ہی لمحے میں مجھے دے دے، یکدم اللہ مجھے دے دے، اور یہ تو میری روزی بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی، اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب جملہ فرمایا جو میرے اور آپ کے لیے دل پہ لکھنے کے قابل ہے، اور سونے کے پانی سے لکھ کے اگر اس کو دروازے پہ اپنی دیوار پہ چسپاں کر لیں تو بڑی مفید بات ہوگی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو اس کو ساری روزی دے دی، لیکن اس نے سارا صدقہ کر کے مجھے قرضہ دے دیا۔ اللہ کے راستے میں دینا یہ قرضے کے مترادف ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اللہ بڑھا چڑھا کر واپس عطا کرے گا۔ اب اس بندے نے مجھے قرضہ دے دیا، تو قرضہ جب میں نے کسی کا لے لیا، اب میرے لیے لازم تھا کہ میں اس کا قرضہ واپس کروں، اب اس نے جو مجھے دیا تھا میں وہی اس کو واپس لوٹا رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ ان کی پیاری زوجہ طیبہ طاہرہ سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جگر کے ٹکڑے ہیں، ایک دفعہ گزارش کی، فرمائش کی کہ حضرت علی آج میرا دل کر رہا ہے کہ آپ مجھے انار دے دیں، انار لا کر آپ مجھے دے دیں، میرا دل کر رہا ہے۔ اور بکھرے موتی میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ انار لے کر آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابھی سامنے رکھا ہی ہے کہ دروازے پہ دستک ہو گئی، دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ سقیوں کی سردار ہیں، وہی انار اٹھایا اور اس فقیر کو دے دیا۔ جب وہ انار اس فقیر کو دے دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حیران، بھائی اللہ کے راستے میں دے دیا، فرمائش کی تھی، خواہش کی تھی، دیکھیے کیسی خاتون تھی وہ، تو فرمائش کے بعد بھی وہ چیز اس فقیر کو دے دی۔ تھوڑی دیر بیٹھیں، کچھ دیر کے بعد دروازے پہ پھر دستک ہوئی، جب دروازے پہ دستک ہوئی تو کوئی بندہ 10 انار دے گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل لگی کی اور 9 انار چھپا کے رکھ لیے، ایک انار بی بی جان کو دے دیا۔ جب بی بی جان کو ایک انار دیا تو سیدہ خاتون جنت نے کہا کہ حضرت 10 انار پورے کریں۔ 10 انار کہاں سے 10 انار آ گئے؟ کہا میرے رب نے قرآن میں یہ وعدہ کیا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے گا میں بدلے میں 10 گنا دنیا میں دوں گا۔ مجھے یقین ہے رب نے 10 انار ہی بھیجے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 10 کے 10 انار ان کے سامنے پیش کر دیے۔ تو ہمیں اللہ کے آیات پر، اللہ کے احکامات پر، قرآن پر پورا یقین ہو کہ میں تو بدل سکتا ہوں، زندگی ادھر سے ادھر تو ہو سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، کسی انسان نے آنکھوں سے کوئی چیز دیکھی اس کو غلطی اور شبہ ہو سکتا ہے، کانوں سے بات سننے والی میں غلطی اور شبہ ہو سکتا ہے، لیکن رب کے قرآن میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہے، اللہ کے کلام میں بھی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ جب رب نے کہہ دیا کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مصیبت آئے تو ہم ڈاکٹر کے پاس نہ بھاجیں۔ ایک دوست نے بڑی پیاری مثال دی، فرمایا کہ کہتا میرا معمول ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو دوائی لینے سے پہلے میں صدقہ کر دیتا ہوں، جو ڈاکٹر کو دینے ہیں وہی اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، صبح الحمدللہ میں ٹھیک ہو چکا ہوتا ہوں۔ تو آپ دوا بھی استعمال کریں، دوا استعمال کرنا بھی سنت ہے، لیکن صدقہ دیں، اپنی اولاد کا، بیوی بچوں کا صدقہ دیں تاکہ اللہ جل جلالہ آپ کو بھی مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، آپ کی اولاد کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ اور پھر صدقے کی 2 صورتیں ہیں، ایک صورت تو ہے صدقہ واجب جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، جس کو ہم صدقۃ الفطر کہتے ہیں، اور اسی طرح اگر روزہ چھوڑ دیا تو روزے کا فدیہ دینا ہوتا ہے، اگر کسی شخص نے نماز چھوڑ دی اور آخری عمر میں پہنچ گیا، اب اس میں ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ سکے، تو اب اس کا بھی فدیہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو فدیہ ہے یہ زکوٰۃ واجب ہے، صدقہ واجب ہے،
یہ آپ مستحقین کو دیں گے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، سورۃ التوبہ میں جو یہ 8 مصارف ہیں آپ نے ان کو دینا ہے۔ ان کے علاوہ اگر صدقہ دیا تو آپ کا قبول نہیں ہوگا، ان میں سے کسی ایک کو دے دیں۔ لیکن ایک ہے صدقہ نافلہ، نفلی صدقہ، ویسے جیسے کہتے ہیں کہ یار چلو بچوں کا نام کو کوئی صدقہ دے دیں، چلو یار خیرات کر دیں، تو یہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ صدقہ واجبہ میں اگر آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ جس کو میں نے پیسے دیے یہ فقیر بن کے آیا، یہ تو بڑا مالدار آدمی تھا، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، آپ کا فدیہ بھی ادا نہیں ہوا، صدقہ فطر بھی ادا نہیں ہوا، جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں، وہ بھی ادا نہیں ہوا، آپ کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن جو ویسے صدقہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں تیرے راستے میں صدقہ دوں گا، منت مان لی، تو یہ بھی صدقہ واجبہ میں شامل ہے۔ ویسے ڈیلی بیس پہ ہم جو صدقہ کر دیتے ہیں، صبح نکلتے ہوئے صدقہ کر دیا، تنخواہ آئی کٹھی اس میں سے کچھ اللہ کے نام پہ دے دیا، تو یہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ مستحق کو پہنچے، کوشش کریں کہ اس شخص کو پہنچے کہ جس کے پیٹ بھرنے کی ضرورت پوری ہو۔ اگر اس کو دیں گے تو یہ صدقہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں گے۔ اگر آپ مسجد میں دے دیں گے، مدرسے میں دے دیں گے، تب بھی اللہ جل جلالہ آپ کا صدقہ قبول کریں گے۔ یاد رکھیں صدقہ ہر حال میں کریں۔ اگر ہماری حالات ایسی ہے کہ ہم بعض اوقات خوشحال ہوتے ہیں تو پھر تو صدقہ کرتے رہتے ہیں، خیرات دیتے رہتے ہیں، مسجد کو بھی دیتے ہیں، مدرسے کو بھی دے دیا، کسی غریب کو بھی دے دیا، لیکن جب حالات تھوڑے ٹائٹ ہو گئے، جب پریشانیاں آ گئیں، کاروباری حالات تنگ ہو گئے، تو اس وقت کہتے ہیں ہاں جی فلاں مدرسے کو دے رہے ہیں وہ پیسے ذرا بند کر دو، فلاں مسجد کو دے رہے ہیں وہ پیسے بند کر دو، فلاں بیوہ کو راشن پہنچتا تھا وہ بھی روک لو۔ یہ کام غلط ہے۔ اسی راستے سے تو میرے پاس پیسے آنے، اسی راستے سے تو رزق میں برکت ہوگی، اور میں اسی راستے کو بند کر رہا ہوں؟ نہیں، اپنی عیاشیوں کو کم کر لیں اور اللہ کے ساتھ یہ سودا کر لیں، یہ کمیٹی ڈال لیں۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا کی لکی کمیٹیوں سے کہیں بہتر یہ کمیٹی ہے، دنیا میں بھی اللہ بدلہ دیں گے، کل قیامت کے دن بھی انسان حیران ہوگا کہ یار میرے چند ٹکوں کے بدلے میں اللہ نے ان چند ٹکوں کو، چند پیسوں کو کتنا سنبھالا اور مجھے کتنا اجر عطا فرمایا۔ اللہ ہمارے صدقات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔